الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر مشاہدین، سورہ نبا اپنی تمام تر وعید اور وعدوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرما دی. آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ دو منظر جب تھے، جہنم اور جنت. پہلے جہنمیوں کی بات ہو گئی، تفصیلات سامنے آ گئی. کیوں جہنمی ہو گئے اور جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہی عالم اہل جنت کے لیے ہے کہ وہ کن اعمال کی بدولت جنتی بن گئے اور جنت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اپنے گزشتہ اسباق میں مشاہدہ فرمایا کہ ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوں گی. اب مزید نعمتیں مشاہدہ فرما لیجئے کہ ان تمام لذائذ کے ساتھ ساتھ جو جنت میں فراہم کی جاتی ہیں متقین کو، کیونکہ جنتیوں کی جب بات آ گئی، ان کی بات جب آغاز ہو گئی تو اس بات سے کہ ان للمتقین مفازا، چونکہ قرآن کریم رہنما ہے، رہبر ہے، بنی نوع انسان کو برائیوں سے بچا کر بلائیوں میں لے جانے اور ان کی قیادت کرنے کے لیے. تو ان کے لیے یہ بات ہو گئی کہ حدائق و اعنابا، باغیچے، انواع و اقسام کی بہت سارے باغیچے. اور یہاں تو صرف ان آیتوں میں صرف انگور کا تذکرہ موجود ہے، جس کی کتنے اقسام ہیں، کتنے رنگ ہیں اور کتنے ذائقے میں ہیں. اعناب، جبکہ عنب ایک اور اعناب بہت سارے درخت، انگور کے درخت. اور کیا ہے؟ کواعب، ان کے لیے ہے نوخیز، ابھی ابھی جوانی میں قدم رکھنے والی دلاویز قسم کی جنتی پاکیزہ قسم کی صنف نازک. دو باتیں ہوں گی ان میں جو انسانی تفریحی کشش کے لیے کافی. اندازہ لگائیں، باغات، انگوریں اور یہ جنتی رفیقہائے حیات.
اور وہ بھی کیسی؟ نوخیز. اور دوسری یہ کہ قد میں ایک قد کی اپنے ایک قد کی جنتی حوریں، ایک قد کی جنتی بیویاں، جوانی میں، شعور میں، حسن میں، قد میں، بالکل ہر ایک چیز میں بھرپور، مکمل. دنیا میں کتنی تکالیف کاٹ لی، حرام سے بچ گئے، ایک ایک اپنی ہوس اور خواہشات نفسانی کو دبایا اور ان کو نیست و نابود کیا. اب ان کا معاوضہ وہاں ملے گا ایسے پرسکون ماحول میں کہ جن میں کوئی مداخلت، کوئی رکاوٹ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ٹائم ٹیبل بھی مقرر نہیں کہ اس شروع کریں اور اتنے حد تک آپ یہاں اپنے ان باغات میں ان لوگوں کے ساتھ سیر کریں، بیٹھیں، لیٹیں، کھائیں، پیئیں، گھومیں پھریں. کوئی لمٹ نہیں. یہ آپ کے اور آپ ان کے. جتنے چاہو بیٹھو، جتنے چاہو ان سے گپ لگاؤ، لذتیں حاصل کرو، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. اصل میں قرآن کریم ہمیں باخبر فرما دیتا ہے کہ یہاں یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں آپ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں آپ کچھ لے کر ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہاں آپ کو بھی ملیں گی ایسے مواقع، پرکشش مواقع، فرصتیں، پانی، دامن کو، ساحل، انواع و اقسام کے پل اور پھولدار درخت، انواع و اقسام کی چھوٹی موٹی چیزیں. فرض فرما لیجئے یہ تتلیاں معمولی قسم کی، کتنا حسن اللہ نے ان میں رکھا ہے. چھوٹے پرندے ہیں، اتنے معمولی سی، ان کی آواز اور ان کی رنگت اگر قریب آئے اور انسان دیکھنے کو موقع پائے، دنگ رہ جاتا ہے انسان اللہ کی شاہکار سے. اور وہاں آپ کی جنت ان سے بھرے ہوئے ہیں. وہ آپ کی انگلی پر بھی آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے کندھے پہ بھی آ کر بیٹھے ہیں، آپ کے سر پر بھی آ کر بیٹھے ہیں، کھیلیں آپ کے ساتھ، نہ کوئی پریشانی. آپ کو آ کر اپنے کو پیش کرے کہ اللہ کا بندہ مجھے کھاؤ، میری گوشت بہت لذیذ ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. پھر دوبارہ ہڈی ڈال دو، وہی پرندہ اڑ کر ٹہنی پر جا کے چہچہانے لگتا ہے. آپ ایک بہت دور عالم میں جانے والے ہیں. آپ ایک ایسے عالم میں جانے والے ہیں جہاں اگر انسان گرفتار ہوا تو وہاں کی تباہیوں کا کوئی انتہا نہیں، اور اگر وہاں کے لذائذ تک انسان پہنچ سکا تو وہاں کی لذائذ کا بھی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیے، دو باتیں اس صورت میں بنیادی، دو نقطے، دو باتوں میں، ایک طاغین اور ایک متقین. ان للطاغین مآب، ان کا بھی ایک ٹھکانہ ہے، انہیں ویسے تیسے نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں گھسیٹا جائے گا. اور دیگر مقامات میں یہ بھی کہ انہیں زنجیروں میں باندھ کر فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر جا کے دکت دے کر گرا دیں گے. اور دوسرا متقین مفازا، اور کواعب اترابا کے ساتھ ساتھ ان کے ان خوبصورت جنتی رفیقائے حیات کے ساتھ جو اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے، ساتھ رہیں گے. آپس میں کوئی رنجش بھی نہیں، انہیں پتا ہے کہ ٹائم کی کوئی قلت نہیں، کوئی کمی نہیں، اور لذائذ اور تفریح کے ہزاروں اور سامان اور وسائل کی موجودگی میں. اور اس کے ساتھ کأساً دہاق،
جنت کی مخصوص شراب میں سے چھلکتے پیمانے بھی آپ کے سامنے تیار رکھے ہوئے. یہ شراب بھی مزے سے پیو. شراب پینے کے بعد لا يسمعون لغوا ولا كذابا، نہ کوئی بیہودہ بات آئے، نہ کوئی دماغ خراب ہو، نہ کوئی مدہوشی ایسی چھا جائے کہ انسان کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا تھا اور کیا کیا میں نے. نہیں، پرکیف ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی سرور بڑھ جاتی ہے. اور نہ کوئی ایسی بات کہ جس میں ایک جھوٹ کا اندیشہ ہو، ایک دوسرے کو جھٹلائیں کہ یہ نہیں، وہ نہیں، یہ غلط، یہ صحیح. یہ تمام مناظر درپیش ہیں میرے بھائی، میرے عزیز، یہ درپیش ہے ہر ایک انسان کو. یہ آنے والے اوقات اور زمانے ہیں جن تک آپ کو جانا ہے. تیار رہیے. اس لیے فرمایا گیا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری یہی ہے اپنے آپ کو اعمال صالحہ میں گرفتار کر لو. قرآن کو اپنے دل اور دماغ پر اسے حاکم کر دو کہ قرآن سے ہٹ کر کوئی رستہ نہ ملے آپ کو. کیونکہ قیامت کے دن حجت قرآن ہوگی، فیصلہ کرنے والا قرآن ہوگا، اور قرآن کی حجت اور فیصلوں کو کوئی انکار نہیں کر لے گا. یہ عالم ہے. وہاں آپ نے دیکھا جہنم اور اس کے منظر، یہاں دیکھ لیا جنت اور اس کے منظر. انتخاب آپ کے ہاتھ. صحیح اپنے آپ کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں سے صحیح مستفید رہو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو. یہ عبدیت ہے آپ کے لیے اللہ کی ذات کی. لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی یہی عبدیت آپ کو ایسی سلطنت نصیب کر لے گی، ایسی سلطنت کا سبب بن جائے گا کہ اس کا کوئی زوال نہیں ہوگا. ہمیشہ پرتعیش اور راحت زندگی میں گزرنے کے مواقع ہوں گے. آج اتنا ہی کافی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو ہماری طرف سے قبول فرمائے، اور ہمیں جو کہا گیا، جو سنا گیا، ان پر رب العالمین پہلے مجھے، میرے حاضرین اور سامعین کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، اور یہ باتیں ہمارے اور ہمارے عزیزوں کے دنیا اور آخرت کے سرمایہ بن جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.